الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اسی کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ضعیف ہو کر اگر تمہارے ساتھ رہیں، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ہمیشہ دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ نبوت کا 12واں سال، میں نے گزشتہ بار جیسا کہ عرض کیا تھا، یہ درمیانی سال ہے۔ 11 سال ادھر، 11 ادھر، اور بیچ میں ایک 11 22، بیچ کا ایک 23، جملہ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور قرآن کا نزول مکمل ہو گیا 23 سالوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس درمیانی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا رہا ہے۔ میں عموماً ایک مثال کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یوں سمجھے کہ دنیا میں بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی دو ملکوں کے درمیان، اور ایک ملک کا بادشاہ اپنے سپہ سالار کو جو میدان کارزار میں جنگی ترکیبیں کر رہا ہے، اپنی فوجوں کو لڑ رہا ہے، مختلف قسم کے پلانز پروگرامز ارینج کر رہا ہے، ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے، اس کو عین وقت پر اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ اس لیے بلاتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس کی ہمت افزائی ہو، اسے احساس ہو کہ ہاں، میدان میں تنہا نہیں ہوں بلکہ پیچھے سے بادشاہ پوری رعایا میرے ساتھ ہے۔ اب جب یہ اعزاز ایک سپہ سالار کو بادشاہ کی طرف سے ملے گا تو پھر اس کی ہمتیں، شجاعتیں اور بڑھ جائیں، اور یہ ضروری تھا، اس لیے کہ مکہ میں تو ابھی کچھ نہیں ہوں آپ، یہ جو تکالیف ہم سن رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی ہیں، صحابہ اکرام کے لیے بڑی معمولی تھی، اور وہ اس سے نکل گئے کامیاب۔ ہر مصیبت کو انہوں نے انگیز کیا، برداشت کیا۔ حضرت بلال کے واقعات پڑھتے ہیں، حضرت خباب بن ارت پیٹھ جلا دی گئی، حضرت ذوالنیرہ، حضرت سمیہ نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا، حضرت ان کے شوہر حضرت یاسر 4 اونٹوں سے باندھ کر جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ تو مختلف صحابہ کے کرام کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس معاملات سے گزریں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ دعا ہو کہ اے اللہ ہم کو امتحان سے بچا، اور اگر مبتلا فرما تو پھر تو ہی ہماری مدد کر اس سے کامیاب نکلنے کے لیے۔ اور یہ زندگی میں مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں، آج بھی آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں مختلف طریقے سے آئیں گی، ضروری نہیں ہر کسی کو جسمانی اذیتیں وغیرہ ہوں۔ اب مدینے میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں کے لاشیں دیکھنے پڑے، بے شمار جنگیں، مکے میں تو ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اپنے لوگ ہیں یہاں پر، لیکن یہی لوگ جب ایک ملک الگ ہو جائے گا، ایک علاقہ الگ ہو جائے گا، اور کفر کی طرف سے یہ ان کی کفر کی نمائندگی کرتے ہوئے گے، تو پھر مسلمانوں کے اسلام کی جانب سے مسلمانوں کو تو لڑنا پڑے گا، چاہے مقابلے میں باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، عزیز ہو، کوئی ہو۔ تو مدینے میں تو اور سنگین صورتحال پیش آنے والی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پر طلب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سفر کے واقعات آپ نے سن لیے، مجھے توقع ہے کہ آپ میں کی بڑی تعداد نے اس ذہنوں میں آپ کے محفوظ ہوگا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اسے بچوں کو یاد دلائیں گے، اور ہر سال رجب کے مہینے میں ایک چھوٹا موٹا پروگرام اپنے گھر میں کیجیے، ضروری نہیں ہے باہر کریں، کوئی سی جلسے میں کریں، پورے خاندان کے افراد بیٹھ جائیں، گھر والے پورے، اور اپنے بچوں کو کہیں آؤ، ایک ایک آدمی تقریر کرے، ایک ایک موضوع پہ بات کرے، کوئی سفر سنائے،
کوئی اس کے اندر مختلف موضوع بنا سکتے ہیں. پہلا آسمانی سفر، پہلا زمینی سفر، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کیا کیا واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد میں آسمانی سفر کیا کیا ملاقاتیں ہوئی جنت. پھر ایک تیسرا سبجیکٹ بھی یہ ٹاپک بن سکتا ہے کہ سزائیں آپ کو بہت ملیں گی، میں نے تو بڑی مختصر آپ کے سامنے گنائی ہیں. پھر مقصد سورہ، آپ مقصد پہ بات کیجیے، گھر والوں کو سمجھائیے. دین سمجھنے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس کو بہت کمپلیکیٹڈ مشکل مت سمجھیے آپ. ویری سمپل، ہمارا دین بہت آسان ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، بس اتنی ہے. آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا گیا، یہ واحد عبادت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. چونکہ نبی کو آسمانوں پر بلا کر معراج کرا گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ المعراج المومنین، میرے امتیوں کی معراج نماز. تصور کرو کہ خدا کے قدموں میں سر ہم نے ٹیک دیا ہے. یہ تصور ہوگا کہ واقعی اس کا میں غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں. تو رقت جو طاری ہوگی ہم پر اور جو اخلاص آئے گا، جو مانگیں گے ملے گا اللہ کے لیے. اور اللہ وہی دے گا جو ہمارے لیے دنیا میں وہ مناسب سمجھتا ہے. جو مانگے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز مانگے اور فوری مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ بعض وقت کسی چیز کی بہتات انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتی ہے. تو ایک تو یہ کہ نماز کا تحفہ، کچھ اور سورہ بقرہ کی دعا آیات وغیرہ. پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل نازل فرمایا. 111 آیات ہے موجودہ قرآن میں، جو میرے آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، مساجد میں رکھا ہوا ہے. اس کا نمبر 17 ہے، 17. اور میں نے اس کو ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر پر لیا ہے. آئیے پہلی آیت کی روشنی میں ہم نے زمین کا سفر، پھر آسمانوں کا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی، پھر کفار مشرکین کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، کیا ہنگامہ ہوا، وہ تمام واقعات سن چکے. آئیے آیت نمبر 2. اب مجھے بتائیے، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی. اگر دوسری آیت سے نماز کی تفصیلات ہو جاتی، پہلے تو اوقات بتا دیے جاتے، فجر کی نماز یہ ٹائم سے یہ ٹائم ہے، اس کے بعد قضا ہو جائے گی، یہ وقت شروع ہوگا، اس کے بعد کبھی بھی پڑھ لو، اور یہ وقت ختم ہوگا، اس کے بعد میں قضا ہے. اتنی رکعت ہیں فجر کی، یہ ہم نے فرض کی ہیں 2 رکعت اللہ نے. اب یہ تو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، سنت موقدہ ہے، سنت ہے، نوافل ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسا جتنا کام ایکسٹرا کریں گے بہت کچھ اللہ کی طرف سے ملے گا. ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4. چلیے اب نماز میں قیام کی کیفیت کیا ہو، یہ الفاظ میں بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. رکوع کی کیفیت کیا ہو، قیام میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، حلق سے لے کر ناف تک بڑا ایریا ہے، سینے پر باندھا جائے، تھوڑا نیچے باندھا جائے، ناف کے ٹھیک اوپر باندھا جائے، ناف کے نیچے باندھا جائے، کہاں باندھا جائے. رکوع کی کیفیت کیا ہو، قیام میں ہماری نظریں کہاں جمی ہوں، رکوع میں کہاں جمی ہوں، سجدہ کرے تو پوزیشن کیسی ہونی چاہیے، ہمارا پوسچر، ہماری جسمانی حیت کیسی ہونی چاہیے، سجدے میں کیا تسبیح پڑھی جائے گی، رکوع میں کیا تسبیح پڑھی جائے گی، نماز ختم کرتے وقت تحیات میں کیا پڑھا جائے گا، کون سا درود اللہ کی طرف سے تجویز ہوتا ہے، کون سی دعا مانگ کر سلام پھیرا جائے گا. اللہ نے کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ میں نے عرض کیا نا، بلڈنگ بنانے کا نقشہ تو قرآن کی روشنی میں دے دیا کہ اسلامی عمارت تعمیر کرو، لیکن بناؤ گے آپ وقت کے حالات کی نزاکت سے، اللہ کے پیغامات کو، احکامات کو سمجھ کر ڈیسیشنز آپ لوگے ہو، اور جو بھی لوگے آپ ہماری مرضی اس میں شامل ہو. جہاں کہیں ہم محسوس کریں گے ہماری مرضی نہیں ہے، ہم آپ کو فوری روک دیں گے، ٹوک دیں گے، دوسری ہدایات نازل کر دیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لو، قرآن میں لکھا ہوا ہے 70 سے زیادہ مرتبہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، تم لوگ پڑھ لو. نہیں، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری آیت کیا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ.
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، میں کیا کروں آپ کیا کریں گے. وہ ایک قوم تھی، ایک پیغمبر ان میں آئے چلے گئے. ہاں یہ اور بات ہے، پیغمبر صاحب شریعت تھے، نئی کتاب لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں، اور نئے احکامات لے کر آئے تھے، حرام حلال وغیرہ وغیرہ کے بارے میں تفصیلات. عقائد البتہ وہی تھے، عبادات کے کچھ نئے طریقے لائے تھے، حج کے لیے کچھ نیا مقام لائے تھے. اور وہ قوم باوجود یہ کہ 9 معجزے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، قوم نہیں مانی، ان کے بعد میں بگڑ گئی وغیرہ، لیکن اللہ نے اس قوم کو باقی رکھا ہے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ قوموں کو برباد کر دیا، نبی کی بات نہ ماننے پر برباد کر دیا. لیکن ان مسلمانوں کو، جو مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے لیکن بگڑ چکے، جیسا کہ آج کے دور کے ہم پیدائشی مسلمان گھروں کے مسلمان کس حد تک بگڑ چکے ہیں. ہمارے اطراف میں نظر گھمائیے اور آپ دیکھ لیجئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم دنیا میں قیامت تک رہے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے ان کی آخری جنگ ہوگی، جس کی وہ تیاری بھرپور کر چکے ہیں. اور امت مسلمہ خواب خرگوش میں مست ہے، سو رہی ہے، شعور نہیں ہے، نہ ذمہ داروں کو شعور ہے نہ عوام کو شعور ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی تھی اس میں ہدایت کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست، وکیل، اپنے معاملات کا نگران، ذمہ دار مت بناؤ. پھر تمام دنیا میں اس وقت جو انسان موجود ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. تم سب ان کی اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا کر، وہ غریب غربا جو بیٹھ گئے تھے، سارے عمرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا سب غرق ہو گئے. ایک کشتی میں جتنے آدمی بچے تھے. اب ان کی ضروریت کو اللہ نے آج پھیلا دیا. اس وقت 7 ارب 7 بلین، بلکہ اس سے بھی تعداد ہو سکتا ہے بڑھ گئی، موجود ہے، انسان موجود ہے، اور یہ پورے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام. کیوں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر رہا ہے، بتا رہا ہے ان کو. اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ سمجھ لیں، میری امت ایک دور میں اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی. اگر وہ کسی غار کے دہانے کے اندر، غار کے اندر گھستے ہوئے جائیں گے، پیر ویر ہیں لیکن چلنا نہیں چاہتے، گھستے ہوئے جائیں گے، تو میری امت کا بھی آدمی اسی طریقے سے گھستے ہوئے جائیں گے. اگر اس امت میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، تو اس امت میں بھی کوئی اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا. یعنی اتنا تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی برائیوں کو تم اتنی جلدی اپنا لو گے. اب ذرا نظریں کھول کر دیکھیے کیا نہیں ہو رہا ہے، کس میدان میں ہم پیچھے ہیں. نیک لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیک نہ ہو تو اللہ قیامت لا دے گا. نیک ہیں، ہر زمانے میں رہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. اپنے علاقے میں، آپ میرے تمام سننے والوں کے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے ولی اللہ ہوں گے، لیکن آپ اکیلے ہیں وہاں پر. اللہ کو تو ایک پوری بستی چاہیے، بستی کی ایک اکثریت چاہیے جو اس کے دین پر چلنے والی ہو، تب اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنی رحمتوں کو لٹائے گا اور دشمنوں پر ان کو فتح و نصرت دے گا. کون سی فتح و نصرت؟ جو معراج میں سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں میں اللہ نے سکھا، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کا تذکرہ، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یاد کر رہا ہے یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے. اور موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے درمیان میں 20 پیغمبر آ کر گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پھر ایک عروج دیا، یعقوب علیہ السلام کے زمانے عروج دیا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی، مصر کی حکومت، اور یہ بڑے عروج کا دور تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا، بنی اسرائیل. پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے چنگل سے چھڑا کر اثر نو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حکومت دی. پھر یہ بڑا عروج کا دور تھا، اور ان کا اصلی عروج کا دور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو صاف صاف لکھ دیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے
لکھ دیا تھا دیکھو تم ہماری ہدایات کو چھوڑو گے، کتاب میں سے چھوڑ پکڑ اللہ کے کچھ احکامات کو آسان دیکھو عمل کر لو، جو مشکل دیکھو چھوڑ دو، چھوڑ پکڑ کرو گے تو پھر تم زمین میں تمہاری وجہ سے فساد ہوگا۔ اسی لیے ہم سے بھی جب ہم مدینہ پہنچیں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اللہ مطالبہ ایک ہی کرے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو، چھوڑ پکڑ نہیں چلے گی۔ اور دین مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام جاہلیت کی زنجیریں انسانوں نے جکڑ لی تھی ان کو نکالا تھا، آج ان پھر زنجیروں کو ہم نے اپنے گلوں میں پھر ڈال دیا اور پریشان ہے، یہ کام کرتے ہیں صاحب بہت خرچہ ہے، بڑی پریشانی ہے، یہ رسمیں کرنا ہے، وہ رسمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، لیکن ہم نے پھر وہی کی۔ ہر زندگی کے معاملے میں اپنی زندگی کو ہم مشکل بنا لیں، سیدھی سادھی زندگی بسر کریں، لیکن نہیں۔ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کو کتاب میں حکم دیا، بتا دیا گیا تھا تم یہ حرکت 2 مرتبہ کرو گے اور زمین میں بڑا فساد ہوگا، اور پھر آخرکار وہ وقت آ گیا۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، انسان ان نعمتوں میں اتنا مست مگن ہو جاتا ہے کہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کا گوڑا پڑتا ہے۔ کیسے اللہ نے کیا کیا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ ساری دنیا میں آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والے رہیں، ایک علاقے میں مانتے ہیں دوسرے میں مخالفت ہوتی ہے، خدا کو مانتے ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ پہلی صدی، گزشتہ صدی پہلی صدی ہے جب کمیونزم شروع ہوا اور خدا کے وجود کا انکار کیا گیا، اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے ان جو پہلے سے اس کے منکر بندے ہیں، گنہگار ہیں، ان کو اور زمین میں فساد کرنے کا کھل کے موقع دیتا ہے، اور اپنے ماننے والے بندوں کو جو آدھا دین پر چل رہے ہیں، آدھا چھوڑ پکڑ کر رہے ہیں دین کے ساتھ، ان پر مسلط کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بڑے زور آور تھے، ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، ہر چیز کو برباد کر، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کیا، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، اٹھا کر لے جا کے کیا کرے ہوں گے اندازہ لگائیے۔ ایک ملک کے قوم کی جوان لڑکیاں غیروں کے قبضے میں جائیں گی تو وہ اٹھا کے لے کے کیوں جائیں گے؟ کیا جی گھر میں جھاڑو دلانے لے جائیں گے؟ وہ بھی کام کرائیں گے، اس لیے کہ ملکہ تو گھر کی بنائیں گے نہیں، وہ پہلے اپنی لذتوں کو، اپنی خواہشوں کو پوری کریں گے، اس کے بعد پھر گھر کر کے کام کاج میں اپنے بال بچوں کی، بیوی بچوں کی خدمت میں لگا دیں گے۔ وہ دیکھ لیجیے، یہ ایک وعدہ تھا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا، تم نے پھر حرکت کی، ہم نے سزا دی، پھر ہم نے تم پر مہربانی، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے تمہارے پر رحم کیا، مال دیا، اولاد دی، بیٹے بیٹے دیے تم، تاکہ تمہاری طاقت اتنی ہو جائے دشمن سے مقابلہ کرو۔ پھر بھی اس وقت بھی ہم نے کہہ دیا تھا ان احسنتم لانفسکم، ابھی بھی تم نیک بن کے رہو گے تو تم کو فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو اس کا اجر ہوگا۔ پھر ہوا کیا؟ دوسرا وقت آ گیا، پھر دنیا داری میں اتنے ملوث ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جو ان کا انتہائی مرکزی عبادت گاہ تھی، اس کو تہس نہس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ اس صلیب پر جس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اسے اٹھا کر لے گئے، اور وہ صندوق تابوت سکینہ، وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، کچھ سامان امان ان کا تھا، برکت کی چیزیں، وہ بھی لے کے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی سزا ہوئی۔ اس کے بعد میں بنی اسرائیل کو کبھی دنیا میں عروج نہیں ملا، عیسائیوں کو عروج ملا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، وہ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ، رومن امپائر، یہ عیسائی حکومت تھی، فلسطین پر ان کا قبضہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں اس لیے آیا، یہ یہاں پر ہمارا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تقریباً 15 سال رخ کر کے سجدہ کرتے رہے، مسلمانوں کا قبلہ اول، اور یہیں سے آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج آپ کو یہیں سے ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟
سب کے لیے دروازے کھول دیے. یہودی، عیسائی، جو بھی اس کو مقدس سمجھ کر اس کی زیارت کے لیے آتا ہے. اور آج گزشتہ 1948 میں پھر وہ دنیا کی سازشیں کر انہوں نے اس پر اپنا دانس دھمکی سے قبضہ جما لیا. کبھی مار پیٹ کر کے، کبھی جنگ کر کے، کبھی دھوکے سے پیسے دے کے خرید کے زمینوں کو. آج ان کا قبضہ ہے، بیت المقدس ان کے ہاتھ میں، اور انہیں معلوم ہے کہ وہیں سے ان کا آخری وقت بھی آئے گا. لیکن وہ پوری طرح تیار، وہ اپنی مدد کے لیے انتظار میں ہے کہ دجال آئے گا. بے شک آئے گا دجال، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. اور ایک لمبے عرصے تک دنیا میں ادھم مچائے گا. ہر ایمان والے کو اس سے اپنی پناہ مانگنی، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اسے بچنا چاہیے. اور اس کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے. اب چونکہ ان کی بڑی قصہ حالی کا دور ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے غضب میں گرے. اللہ نے اس کے بعد میں دوسرے عذاب کے بعد میں اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ نہیں، اب تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا. تمہیں ہر سال میں ایک بار دو بار کہیں نہ کہیں سزا ملے گی. کہیں پر پورے ختم ہونے تم کو نہیں دیں گے، کہیں لوگ بچا لیں گے، کہیں اللہ بچائے. رشیا والوں نے مار مار کر ان کا حال خراب کر دیا. اس کے بعد میں ہٹلر نے جو حال اندر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ تو آج بھی اس کو یاد کر کے روتے. ہمارے 60 لاکھ آدمی مر گئے، وہ ہمیں نہیں معلوم کتنے مرے نہیں مرے. آج یہ دنیا میں اس لیے حیات ہے کہ ان کی سپورٹ کے اندر دنیا کی بڑی سپر پاور پیچھے لگی ہوئی ہے. اگر وہ سپر پاور ہٹا لے ہاتھ، آپ کا کیا خیال ہے؟ 1.5 کروڑ یہودیوں کو 150 کروڑ مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی کا مقابلہ 150 آدمی کا نہیں کر سکتے. ارے تھوک دیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے کم وقت. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم سے جو بڑی تعداد ہے 150-60 کروڑ، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہمارے سامنے کر کے ہم سے بڑھا رہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ہم کو اللہ نے قرآن میں بار بار ان کے ساتھ مکالمہ ڈائلاگ کرنے کا حکم دیا. ہر سورے میں، آنے والے دور کے سوروں میں ہم پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے بات کرو، سمجھاؤ انہیں، ہم تمہارے نبی کا احترام کرتے ہیں، ان کی ماں کی عزت کرتے ہیں. قرآن مجید میں ان کا، ہمارے نبی کی والدہ کا ذکر نہیں ہے، تمہارے نبی کی والدہ کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا ہے. ہمارے نبی کا اس آخری کلام میں اللہ کے جو اصلی کلام دنیا میں موجود ہے 4 مرتبہ نام کا ذکر ہے. تمہارے نبی کا 25 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ لیکن ہم اپنے تعلیمات کو اب جس پر عمل کرنا ہے، ہم اپنی چیزیں پڑھ نہیں رہے، تو عیسائیوں کے بارے میں ہم کیا پڑھیں گے، کیا جا کے ڈائلاگ کریں گے ان سے. چلیے، اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری وارننگ دے رہا ہے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر ابھی بھی مہربان ہو، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور تم نے پھر وہی حرکت کیا، ہم ویسی سزا دیں گے. اور انکار کرنے والوں کے لیے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جہنم ان کا ٹھکانہ بنا ہے. اب مجھ سے آپ سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور جو لوگ اس کو مان کر بھلے عمل کریں. قرآن پڑھے بغیر میں کسی چیز کو نیک سمجھ لوں، آپ کو نیک سمجھ لیں، تو اس پر عمل نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. حکم اللہ کا قرآن میں ڈھونڈیے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ڈھونڈیے، تب کہیں جا کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، ورنہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں. اور جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو خوشخبری دیجیے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لیکن انسان شرع سے مانگتا ہے. دنیا میں چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ دنیا میں شرع. بھائی متاع دنیا یہ بڑی قلیل ہے، تھوڑی سی ہے. آج کروڑوں کی دولت مجھے مل جائے، اور اگر دوسرے لمحے آ کر اسرائیل میری روح نکالے، تو وہ کروڑوں میرے کس کام کے؟ وہ محل میرا کس کام کا؟ وہ بڑی بڑی گاڑیاں میرے کس کام کی جب میں دنیا میں نہ رہوں؟ اور اس کے لیے میرے خاندان میں، میری اولاد میں جھگڑے ہو جائیں، آپ کی اولاد میں جھگڑے ہو جائیں، ایسی دولت کس کام کی؟ یہ مانگیے اللہ عزت کی روٹی کھلائے، عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے دین پر چلتے ہوئے لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہوئے اللہ ہم کو دنیا سے اٹھا لے. اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی، آخرت کی اس میں نجات ہے. لیکن انسان شر مانگتا ہے. ہم نے رات دن کی نشانیاں بنائی، دن کو روشن اور رات کو آرام کے لیے تمہیں
بے نور کر دیا ہے اس میں. اور یہ رات دن کے آنے جانے سے تم کو سال کا ماہ و سال کا، مہینوں کا اور سالوں کا حساب ملتا ہے. ہر چیز کی تفصیل دی ہے. اور ہر انسان کا، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا. اور یہ نامہ اعمال ایک کتاب کی، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت میں اس کا نام اعمال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا. اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب اپنا نام اعمال تم خود پڑھو، کیا کیا دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تم خود کافی ہو. اور یاد رکھو من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے ہو تمہارے اپنی ذات کا فائدہ ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر کوئی بھٹکتا ہے تو پھر کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور ہم کبھی کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ وہاں پر اس کو خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا نہیں بھیجتے. لیکن یاد رکھیے 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چلے گئے. اب نبی نہیں آئے گا کوئی. اب نبی کے امتیوں میں سے کوئی اٹھے گا. گزشتہ صدی میں ایک بندہ اٹھا، کئی اٹھے، لیکن ایک نے جو کام کیا ہے دوسرے تمام جتنے ساری دنیا کے اس وقت اسلام پر چلنے والے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، اس کے گھٹنوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کی کمر تک نہیں پہنچ سکتے. کاندھے تک تو پہنچنا بڑی بات. لیکن کس نے مخالفت کی؟ مخالفت ہونی چاہیے تھی غیر مسلموں کی طرف سے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ہستی کی اتنی مخالفت کی. آج اسلام اور آج عالم اسلام کی سال میں اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بستی والے سدھرنا نہیں چاہتے تو وہاں کے اور بڑے مالداروں کو، ویل ٹو ڈو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے فسق و فجور کرو. دولت، اقتدار، کرسی، خاندانی وجاہت کی بنیاد پر یہ من مانے طور پر فتنے پھیلاتے ہوں اور عوام ان کو دیکھ کر چلتے ہیں. اور جب یہ فسق و فجور بہت بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بستیوں کو. دیکھ لو کم اہلکنا من القرون من بعد نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے کتنی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا. اب رہی بات اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملے میں، جو دنیا چاہتا ہے جتنی چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں. زیادہ کی تمنا مت کریں، میں بھی نہیں کروں، آپ بھی نہیں کروں. ہم کو چاہیے اس کو، ہم چاہتے ہیں کہ اتنی دولت ہو جائے یار میں بھی خوب مزے سے گھر میں کھاؤں پیوں، میرے جانے کے بعد بھی بچے اطمینان سے سکون سے رہیں. نہیں، میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت. دیکھیے کیا آپ ہم میں سے جو تمام سننے والے ہیں، ہمارے والدین ہمارے لیے ایک بہت بڑا فارچون چھوڑ کر گئے، اور ہم میں سے ہر فرد گولڈن اسپون، سونے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوا نہیں. وہ آئے، انہوں نے جو ان کی محنت، کوششیں تھیں، جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ہم کو روٹی روزی دی، کھلایا پلایا. بہت ساروں نے کچھ نہیں دیا ہاتھ میں، چلے گئے. اللہ نے ان کے بعد میں بھی ہم کو سروائیو کر کے رکھا ہے، ہم کو زندہ رکھا ہے، اچھا کھلا رہے ہیں. ہم نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی بچے کیے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. یہ تو دنیا کا ایک چین کا سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. لیکن انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز کا ڈھیر ہو جائے اور اپنے سوائے اپنے لوگوں کے لیے بھی چھوڑ کے جائے. نہیں، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہو. میں نے کہا اگر بہت زیادہ دعائیں کریں گے ذرا دیکھا لگے. یاد رکھیے زیادہ مانگنے سے عبادات متاثر ہوتی ہیں. کاروبار پھیل گیا. اب جو ایک جگہ کام کر رہے ہیں، ایک دکان ہے، ایک فیکٹری ہے آپ کی، وقت ہو رہا، وقت مل جا رہا نمازوں کے لیے، عبادات کے لیے، بال بچوں کے لیے. 4 فیکٹریاں ہو گئے. اب صبح سے شام تک ٹیلی فون چلے آ رہے ہیں. اب سب سے بڑی پریشانی، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین یہ یقین دعوے سے نہیں کر سکتے کہ اس کا بزنس، ہر بزنس پروموٹ کرے گا، ترقی کرے گا. ایک جگہ ترقی ہو رہی ہے، ایک جگہ گھاٹا ہو. اب یہ پریشانی ہے. بال بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، بھاگ دوڑ. کس کے لیے بھائی؟ 4 فیکٹریاں ہیں. کل اگر روح نکال لی گئی تو کس کی ہوں گی یہ فیکٹریاں؟ یہ بڑے بڑے محل کس کے ہوں گے؟ تو اتنی تمنا مت کریں کہ پھر ہمارے کنٹرول سے بات نکل جائے، ہمارے اختیار سے بات نکل جائے، پھر ہم یہ اللہ کی عبادت کے بھی قابل نہیں. اور ایسا ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لوگوں نے آ کے دعائیں کی، درخواستیں کی، میرے لیے برکت کی دعا. رسول اللہ ہم ٹال رہے نہیں مانے. وہ چند بکریاں تھیں، برکت کی دعا کر دی. اب اتنے ہو گئے ریوڑ، بستی میں نہیں رہ سکتے، چلے گئے.
بستی میں تھے، چند بکریاں تھی، تنگی میں گزر رہی تھی، لیکن صبح شام 5 نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور نظر آتا تھا۔ اب بستی کے باہر چلے گئے، بار بار نہیں آ سکتے 5 نمازوں کے لیے، اب جمعے کو ایک بار آ رہے ہیں، ہفتے میں ایک بار آ رہے ہیں، اور کاروبار بڑھ گیا، ساز و سامان بڑھ گیا، بستی سے اور دور چلے گئے، اب سال میں ایک بار آ رہے ہیں، اور پھر اتنا مال بڑھ گیا، اب تو کئی سال سے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ اب بتائیے کیا کھویا کیا پایا؟ میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں خود مسلمان، بلکہ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کیا چیز ہے میں؟ دنیا کی کروڑوں کی دولت آپ ہے نا، آپ میں تو دنیا دار قسم کے لوگ، کوئی بڑے بڑے ولی بزرگان دین کے گھروں سے تو نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، ہمارے سامنے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار رکھا جائے، ہم براہ راست آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف دنیا رکھی جائے، کیا چوز کریں گے آپ؟ میں کیا چوز کروں گا؟ کوئی بدبخت ہوگا جو دنیا کو رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے۔ پھر اب انہوں نے ترجیح دی، نتیجہ نکلا، لیکن اللہ نے توفیق دی، سب کچھ چھوڑ چھوڑا کے پھر خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ بہت زیادہ کی تمنا ہے، ہم اتنا دیں گے جس، اور ہر کسی کو نہیں دیں گے جس کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو مومن ہوگا، آخرت کا خواہش مند ہوگا، اس کے لیے کوشش کرے گا، ہم اس کی مدد کریں گے۔ بہرحال اب یہ جو شروع کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہاں سے 14 اصول ہیں۔ آیت یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 23 سے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ دراصل یہ تیسرا اور چوتھا رکوع ہو سکے تو یاد کر لیجئے، بچوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرائیے۔ ترجمہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، یاد کر لیجئے عربی، پھر ایک 8-10 مرتبہ ڈیلی ایک ٹائم، بڑی مشکل سے 18 یا 20 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنے میں 2 منٹ لگیں گے، آپ یاد ہو جائیں گی۔ ایک بار یہ ترجمہ پڑھیں، ایک 10-15 مرتبہ پڑھیں گے، ترجمہ بھی آیتوں کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ابھی آیت ختم نہیں، پہلی آیت چلے، اپنے فوری بعد والدین کا ذکر۔ یہ 2 رکوع اسلامی حکومت کا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، منشور ہے۔ جو اسلامی حکومت بنے گی اس میں یہ رولز فریم کیے جائیں گے۔ اسلامی حکومت کا ہر بندہ کیا کام کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرے گا، اور جو حکومت ہے وہ اللہ رسول کے طریقے پر چل رہی ہے، ان کی معاونت کرے گا، اور اس کے فوری بعد اپنے گھر میں اپنے والدین کی عزت کرے گا، اوف نہیں کرے گا، ان کے لیے کاندھے جھکا کر رکھے گا۔ باپ کے ساتھ کہیں جائے گا تو پیچھے چلتا ہوا جائے گا۔ ماں کی خدمت زیادہ ہوگی، باپ کا احترام زیادہ ہوگا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کر دیتے ہیں، ماں کا تو بہت خیال کرتے ہیں، باپ کی اہمیت ہی نہیں۔ دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو اندر کیا جنت لے کے بیٹھے رہیں گے، باہر کونے کے اندر، وہاں پر دیوار آراف پر بیٹھے رہیں گے، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا باپ کے بغیر۔ تو باپ کا احترام اور اس کی تعظیم زیادہ ہو، ماں کی خدمت زیادہ ہو، اور دونوں کے لیے بوڑھے ہو کر ہیں تو اف مت کہو، اور ہمیشہ دعا کرتے رہو، پروردگار میرے بچپن میں ایک ایک بات کو 100 بار پوچھتا تھا، وہ لوگ برا نہیں مانتے تھے، خوش ہوتے تھے اپنے ملنے والوں سے، کہتے بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بہت ذہین ہے، سوال کرتے رہتے۔ اور آج جب وہ بڑھاپے میں 1 سے 4 بار کسی کام کو کہتے ہیں، کسی بات کو کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، ارے آپ نے تو ہماری جان مصیبت میں ڈال دی۔ یہ ایٹیٹیوڈ آج کی اولاد کا، کسی زمانے میں بھی یہ حرکت ہو، اسلام آنے کے بعد میں حکم دیا اوف اگر تم کہو گے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک صاحب یمن سے ماں، بوڑھی ماں ہے، عمر رسیدہ ہے، اب اس کو پیٹھ پر چل پھر نہیں سکتی، اپاہج ہے، پیٹھ پر لاد کر مکہ آئے، حج کے موقع پر آئے، حج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کیا؟ آپ بولیے تھوڑی دیر کے لیے، حق ادا ہو گیا؟ یمن سے مکہ مکرمہ پیدل اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر آنا، پورے حج کے مناسک ادا کرنا، اور یہ حج میں خالی گھومنا پھرنا ہے۔ 8 تاریخ کو نکل کر مینا میں جائیے، دن بھر مینا میں رہیے، نمازیں، کھانا پینا، ضروریات سے فارغ، 9 کے دن عرفہ جائیے، چند کلومیٹر اور دور مکے سے، کعبے سے دور، پھر واپسی میں رات میں مزدلفہ میں رہیے، پھر صبح ہونے کے بعد 10 تاریخ کے دن
مینا آئیے، دن بھر وہاں رہیں، کنکریاں ماریں، قربانی کریں، پھر احرام بدل کر کعبۃ اللہ کے پاس جا کے طواف کریں، سعی کریں، پھر واپس آئیں، 2 دن یا 3 دن مینا کے میدان میں رہیں، 11، 12، 13۔ اس کے بعد میں وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت تکلیف کی وجہ سے ماں نے جو چیخ ماری تھی تم نے اس چیخ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب بتائیے، اب جب ماں کا حق ادا نہیں ہے تو ماں نے اکیلے تو بچے کو پیدا نہیں کیا، وہ تو صرف ایک ہی پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، پھر بقایا باپ کا کنٹریبیوشن۔ تو یہ یہاں پر ہے، اف مت کہو، کاندھے جھکا کر رکھو ان کے سامنے اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسا محبت سے انہوں نے پالا ہے مجھے، ایک ایک بات کو میری برداشت کیا ہے، آج تو بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کر، میں بھی یہ کروں۔ پھر تم نیک بن کر رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر گا، اپنے مال میں سے، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کا حق ہو، ان کا حق ہے، وہ تم کو زیادہ اس لیے دیا کہ تمہارا ہاتھ دینے والا ہو، ورنہ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں لینے والا بنائے گا۔ بتائیے دینے والا ہاتھ بہتر ہے یا لینے والا؟ آج ہم دے رہے ہیں، ذرا تکبر، گردن اکڑ جاتی ہے، اور کل اگر لینے والے بنے تو آج ہی سے سر جھکا کے لینا پڑے گا۔ فرق محسوس کر لیجئے آپ، شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے ہم کو، یہ پوزیشن دی ہے ہم کو دینے والا بنا ہے۔ اس میں مسکینوں کو وابن السبیل، اور فضول خرچی مت کرو، کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے، گھروں کے بچوں کے نام پہ فلیٹس خریدے جا رہے ہیں، اپنے لیے 4 آدمی ہیں گھر کے اندر، 5 بیڈ رومز، کیا کریں گے آپ؟ نہیں وہ بیٹے کی شادی ہوگی نا، اس کو بچے ہو گیا، او بڑی دور کی سوچ رہے بھائی، کیا پتا ایک حادثے میں پورا گھر ہی غائب ہو جائے، کس کو معلوم اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا۔ ضرورت کی تمام چیزیں لیجئے، اچھی سواری کے لیے دل کرتا ہے، مالدار ہیں تو اچھی سواری لیجئے، لیکن یہ نہیں کہ ایک کی جگہ 4 گاڑیاں خرید کے رکھے، 4 گھر خرید کے رکھے، استعمال نہیں کر رہے، نہ رشتہ داروں کو رہنے دیتے، نہ کرائے پر دیتے، محفوظ کر کے رکھے ہیں برے وقت کے لیے۔ یہ کون سا برا وقت ہے بھائی؟ برا وقت تو ہوا ہے جب فرشتے اجل آئے گا، روح قبض کر کے لے جائے گا تو سارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا۔ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے اور تمہارے حالات خراب ہیں اور مدد نہیں کر سکتے، نرم لہجہ بات کرو، قل لہم قول میسورا، نرم بات کرو، بھائی اس وقت میرے حالات نہیں ہیں، البتہ دعا کیجئے میرے لیے بھی کہ میرے حالات درست ہو جائیں، میں آپ کی ضرور خدمت کروں۔ البتہ یہ اس موقع پر میری اپنی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے ملنے والوں میں کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے، رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، دوست احباب میں، بستی والوں کے اندر، سفارش کیجئے۔ اچھی بات کی سفارش کسی مدد کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ مدد کرنے والوں کو جتنا اجر دے گا اتنا ہی میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ نہ ہاتھ کو مفلسی کے ڈر سے اتنا کس کے باندھ کے رکھو کہ کوئی چیز خیرات ہی نہیں کرتے، کسی کو دیتے ہی نہیں، یا پھر ایسی خرچی بے درے خرچ کریں کہ سب لٹا کر بیٹھ گئے، خود ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے بیٹھے ہیں۔ نہ بخل کرو، نہ فضول خرچی کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ عبادات کی بنیاد پر اللہ نے کبھی رزق کا انتظام نہیں کیا ہے۔ مفلسی کا ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ بہت سارے لوگ فیملی پلاننگ کر کے اولادوں کی کیا معلوم، اب جو اولاد ہے وہ فاسق و فاجر، شرابی، جواری بن کے نکلا، اور جس کے تم نے گلا گھونٹ کے مار دیا ہو سکتا ہے ولی اللہ بننے والا تھا۔ سوچ کے دیکھیے، اس لیے کہ رزق کے بارے میں ان کے بارے میں مت سوچو، ہم نحن نرزقہم وایاکم، تم کو بھی رزق دینے والے، ان کو بھی رزق دینے والے، ان کا قتل بڑی بری بات ہے۔ اولاد جتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کے دن بڑا فخر ہوگا جب میری امت زیادہ ہوگی۔ بچوں کے روک تھام کی کبھی آج کل فیملی پلاننگ کا چکر چلا، کبھی یہ کوشش مت کیجیے۔ لوگ ادھر گھر میں پابندیاں عائد کرتے ہیں، باہر منہ ماری کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ فرما وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی مت کرو، برا فعل ہے۔ کسی انسان کا قتل مت کرو۔ 5 طریقے بتائے گئے ہیں، آنے والے دور میں ہم اس پر بات کریں گے کہ 5 طریقے کیا ہیں۔ البتہ جس نے تمہارے آدمی کو عزیز کو قتل کیا ہے وہ گرفتار کر کے لائے گا، اس پہ زیادتی مت کرو۔ بدلہ لینا چاہو تو اسے صرف قتل کی سزا حکومت دے گی، تم اپنے ہاتھوں سے نہیں دو گے۔ دیت لینا چاہو دیت ملے گی، معاف کرنا چاہو اللہ کے لیے معاف کر دو۔
یتیم کے مال کے قریب مت پٹکو جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، گواہ بناؤ، جوان ہونے کے بعد شعور اس کا ہے نہیں ہے، سمجھدار ہے نہیں ہے، اس کا مال اسے لوٹا دو۔ کسی کو دو تو بھرپور دو، اور تولو تو صحیح تولو، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ کسی چیز کے پیچھے مت پڑو، کھوج مت کرو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کیسی بات کر رہے ہیں، میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، کان لگا کے سن رہے ہیں، ان کے خطوط پڑھ رہے ہیں، ان کے ای میلز چیک کر رہے ہیں، یہ حرکتیں مت کرو۔ کان، آنکھ، دل کے بارے میں تم سے پوچھو گی، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمام اعمال اللہ کے نزدیک بہت برے ناپسندیدہ ہیں، اور یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلا اور آخری کام، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں، اگر بناؤ گے جو بھی بنائے گا ملامت زدہ بھلائی سے محروم ہو کر رہے گا، ملامت زدہ ہو جائے گا، بھلائی سے محروم ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، یہ کیا بات ہے؟ تم اپنے لیے تو بیٹوں کو تجویز کرتے ہو، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تجویز کر رہے ہو۔ اللہ کو بیٹیاں پسند ہے تو تم اللہ کے بندے ہو، تم کو بھی بیٹیاں چاہیے، تم کو بھی پسند کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، تمہارے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، تم بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس سے کہ ہم جہالت میں مبتلا ہیں، بڑے سب کانٹیننٹ کے لوگ، میں جہیز دینا پڑتا ہے، جوڑے کی رقم دینا پڑتا ہے، بہت بڑی دعوتیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ جہالت کی وہ زنجیریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رون کر گئے، پھر ہم نے اسے کھود کر نکالا زمین میں سے، اپنے گلوں میں ڈال لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ لڑکیوں کی عمر 30، 35، 40 ہو رہی، شادیاں نہیں ہو رہی مسلمان بچوں کی، اور غیر مسلموں کے اندر شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ 25 کی بھی لڑکی نہیں ہوتی، شادی ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تعلیم عام ہو گئی ہے، ہم اپنی اور لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ پڑھانے سے پیچھے مت ہٹیے، اچھے کورسز کرائیے، ڈاکٹری کا پڑھائیے۔ ہم اپنی بچوں کا، اپنے عورتوں کا علاج عورتوں ہی سے کرائیں گے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو عورتوں ہی سے پڑھوائیں گے، مردوں سے نہیں۔ ان کو پڑھنے کے موقع دیجیے، لیکن ساتھ میں گھر بار کی ذمہ داری، دین کو سمجھنے کا بھی موقع دے۔ یہ تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، اور اس کے بارے میں تم سے انکم لتقولون قولا عظیما، بہت جھوٹی بات ہے جو تم لوگ منہ سے نکال رہے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر ان کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دیجئے نبی صاحب، اگر لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتے تو اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، سارے کے سارے مل کر دوڑتے جا کر سب سے ٹاپ لیول کا مقام اور مرتبہ اختیارات حاصل کر لے، بقایا سب کو کرش کر دے۔ نہیں ہے کائنات میں سوائے ایک اللہ کے دوسرا کوئی خدا، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، بڑا پاک و بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، تسبح لہ، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح کیسی ہے تمہارے سمجھ کے باہر ہے، تمہارے شعور، تم دیکھ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ ذرہ ذرہ، یہ درین چرین پہاڑ، یہ ندی، یہ بادل کی جو گرج ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز، تو قرآن پر جو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ایمان لا کر اس کی تلاوت کرے گا، دشمنوں کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ہم ایک پردہ، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے۔ ایک واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جب سورہ لاب نازل فرمایا، اس کی بیوی ام جمیل پتھر لے کر الٹے سیدھے اشعار کہتی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہوئی پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ام جمیل آ رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے فکر مجھے نہیں دیکھے گی۔ آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ حضرت صدیق کے بازو بیٹھے ہیں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں پا رہی۔ اچھا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، آج کے دور میں، اس دور گزشتہ صدی کے اندر جو جنگیں ہو رہی تھی، اٹھا کر دیکھیے مسلمان جہاں جہاں تھے
یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیشہ اسلام کی خاطر جہاد کرتے رہیں گے. جہاد نہ آپ کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں، گھروں میں بیٹھے ہوئے اے سیوں کے اندر، قالینوں اور صوفوں کے اندر رہنے والے جہاد نہیں کرتے. وہ ہیں جو کرنے والے کر رہے ہیں. تحقیق کر کے معلوم کرے کون یہ لوگ ہیں. یہ ان کے بڑے بڑے گروہوں کے بٹالینز کے بیچ میں چند لوگ جب گر گئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی مختلف مقامات پر، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کر وہاں پر نکالا. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب قرآن میں ایک خدا کا ذکر کرتے ہیں تو نفرت سے منہ موڑتے ہیں. وہ کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ کہتے ہیں آپس میں سرگوشی کر کر، تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے جادو جس پر ہوگا اس کے پیچھے لگے ہوئے. انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کسی بات پر نہیں. کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ. کیسے کہ ضرب لکل امثال، مختلف آپ کے مثالیں چھاٹ رہے ہیں. ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو اعتراض اس بات پر ہے ہم جب مر جائیں گے مٹی میں ہمارا جسم کھا لے گی، ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، بورا ہو جائیں گی، ہوا اڑا کر کائنات میں پھیلا دے گی، تو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ جواب میں فرما رہا قل کونوا حجارۃ او حدید، تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ. یا لوہے سے کوئی زیادہ سخت چیز دنیا میں ہے تم کو ملتی ہے؟ تو تم وہ بن جاؤ. تمہارے جسم کے ذرے مرنے کے بعد وہ بن جائیں، پھر بھی تم زندہ ہوگے. تو وہ پوچھیں گے من یعیدنا، کون زندہ کرے گا ہم کو؟ تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الذی فطرکم اول مرہ، وہ جس نے پہلی مرتبہ. ورنہ آج میں اور آپ غور کریں، ہماری پیدائشوں کو اتنے سال گزر گئے ہیں. کیسے پیدا ہوئے؟ فلاں صاحب ہمارے ابا ہیں، فلاں صاحب امی ہیں. کیا یہ لوگ پیدا ہوتے ان کی شادیاں ہو گئی؟ نہیں. تو پھر جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی میں اور آپ کہاں تھے؟ ابا کے پیٹ میں تھے، ابا کے جسم میں تھے، امی کے پاس تھے. اللہ فرما رہا کہ نہیں، دونوں کے نطفۃ امشاج، ملے جلے پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. تو پھر جب اس حقیر سے کیڑے سے اللہ انسان بنا سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا. پھر وہ مذاق کریں گے فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، سر ہلاتے ہوئے پوچھیں گے متى ہو، ایسا کب ہوگا جناب؟ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مجھے ٹائم تو نہیں معلوم، البتہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ہو سکتا ہے وقت قریب آ جائے. اور جس دن اللہ تمہیں پہلے موت دے گا، پھر قیامت کا دن آئے گا جب ایک سور پھونکا جائے گا، تو ہوگا کیا؟ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ تظنون ان لبثتم الا قلیلا. تم اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل کر یہ سوچتے ہو کہ ہم تو قبر میں چند منٹ کے لیے رہ کر آئے ہیں، تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے، مومن بندوں سے کہیے جو بھی بات کریں زبان سے اچھی بات نکالیں، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ بری چیز کی طرف راغب کرتا ہے، فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ جانتا ہے تمہارے بارے میں، چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تم کو عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا ہے، حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بعض پیغمبروں کو وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. سب نبیوں کا ایک مقام نہیں ہے، ہر ایک نبی کو ایک مرتبہ اعلیٰ دیا ہے. لیکن سورہ بقرہ کے آخر میں اور دوسری جگہوں پر، سورہ بقرہ میں اور ایک جگہ پر آیت نمبر 135 میں اللہ نے ہم سے لا نفرق بین احد من رسولی، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور میرے بندو، نبیوں کے بیچ میں فرق نہیں کرتے ہم، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہیں کرتے. یہ قرآن کا حکم ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ترجیح دے، ان سے بڑا مت کہو. یونس علیہ السلام کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. یوں سمجھے کہ وہ ایک قید خانہ تھا اور قید خانہ سمندر میں تھا. 40 دنوں کی تسبیح اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کر زمین پر بھیجا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے بھی بڑا مت کہو. لیکن اب یہاں پر حال یہ ہے کہ ہم تو ہماری شاعری، ہمارے قوال اور ہمارے یہ نعت خواں بغیر سوچے سمجھے گناہ کماری ثواب سمجھ کا، ہمارا امت کا بڑا برا حال یہ ہے، ہم برائیاں غلطیاں کرتے ہیں اس کو نیکی سمجھتے ہیں، سمجھنے ثواب کمار. سارے نبی میرے نبی کے در کے سوالی، مانگنے والے فقیر، سارے انبیاء کو ہم نے فقیر بنا دیا. رسول اللہ نے حکم دیا
صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کی مثال ملتی ہے انہوں نے ایسا جملے استعمال کیے ہوں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد؟ قرآن تو ان کی مادری زبان میں تھا. اور تم جن کو پکار رہے ہو اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، تم جن کو پکار رہے ہو میری مدد کو آؤ، میری بگڑی بناؤ، میری بیٹی کی شادی کرو، میرے بیٹے کا نوکری دلاؤ، اس کے لیے تعلیم میں امتحان میں کامیاب کراؤ، نذرانے چڑھا رہے ہو، منتیں نیازیں مان رہے ہو، ان سب کا حال یہ ہے کہ اگر یہ زندہ ہیں تو بھی اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی رحمت مانگ رہے ہیں، اور جو مر چکے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. قرآن کی آیت سنیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان سے کہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور قریب پہنچنے کے ذریعے تلاش کریں کہ کون سا نیک کام ہم کو اللہ کے قریب پہنچائے گا. ایہم اقرب یرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہے. وہ یخافون عذابہ، وہ خبروں میں ہیں، ان کو ناز نہیں ہے کہ ہم بڑے ولی اللہ رہے اپنے زمانے میں، وہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں کون سی. سارے نبیوں کی، سارے ولیوں کی بات چھوڑ دیجئے، خطبوں کی بات چھوڑ دیجئے، ابدالوں کی بات چھوڑیے. یہ سب حضرت جتنے بھی آپ اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے اللہ سارے انسانوں کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں ڈالے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں وہ نہ ہوں. اب بتائیے، حضرت عمر جیسی ہستی فرماتی ہے اور فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کیا تو مجھے جنت کا یقین ہے. کیا عبادت گزار وہ صحابہ اکرام گزرے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو اپنا زمین کا مشیر بنایا، وزیر بنایا، اپنے کان قرار دیا، اپنی آنکھیں قرار دیا، ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر. وہ لوگ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، انہوں نے کسی کو وسیلہ نہیں بنا کہ یہ بخشا دیں گے وہ بخشا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا فاطمہ مجھ سے دنیا میں جو چاہیے مانگ لو، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے چچا عباس، میں اللہ کی پکڑ سے قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکتا، جو چیز تمہیں بچائے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے. لیکن آج کے مسلمانوں کو سب کچھ بیوقوف بنانے والے بنا رہے ہیں اور ہم آسانی سے امت مسلمہ بیوقوف بن رہی ہے. کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں. قیامت سے پہلے ہر قوم، ہر انسان، ہر مخلوق ہلاک کر دی جائے گی. حد یہ ہے کہ تمام بڑے جیت فرشتے چاروں، اور آخر میں وہ فرشتے جو اللہ کے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ملأ الاعلی 8 فرشتے ہیں، وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر کسی کو فنا میں نے لکھا تھا، میں نے کر دیا، صرف باقی رہنے والی تمہارے رب کی ذات. یہ ہے اللہ کی توحید. اور یہی چیز کانا ذالک فی الکتاب مسطورا، یہی نوشتے میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کے رکھا ہے، تقدیر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور رہی بات معجزے بھیجنے کی، ہم معجزے اس لیے نہیں بھیج رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے، کون سے بنی اسرائیل، کون سے مسلمان بھی نہیں مانے، فرعونی بھی نہیں مانے، اور پوری قوم کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا. دیکھو اس سے پہلے ہم نے قوم سمود میں صالح علیہ السلام کو زندہ چٹان میں سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی. وہ آتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، لیکن انہوں نے نہیں مانا. ہم نے قرآن میں ایک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا. آگ کے بیچ میں درخت ہوگا، حالانکہ لکڑی تو آگ کو اور بھڑکاتی ہے، اور اس میں ایسے پھل ہوں گے بندہ جہنمی انہیں دیکھ کر پیٹ بھرنے کے لیے کھائے گا، اور جیسی کھائے دیکھنے میں بڑے اچھے دکھیں گے، رنگین، لیکن جب پیٹ میں جائیں گے تو آگ ایسے اندر سے کھولے گی کہ پوری ہاتھوں کو جلا دے گی. کیا تکلیف ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آج یہ سلسلہ میں آیت نمبر 60 پر روک رہا ہوں. 111 آیت ہیں، انشاءاللہ اس پر بقایا پہ بات ہوگی، اس لیے کہ اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تھا، دعا سکھائی تھی ہجرت کے لیے. اس لیے کہ اب ہجرت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، 12واں سال رجب کا مہینہ آنے کے بعد میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کا نزول، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.